أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشرکین. سورہ روم 42 نمبر آیت. اب اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، حرفوں کو صحیح کیا جائے. تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حروف صحیح ہو جائیں گے. قل، قاف زبان کی جڑ اور لحاظ، اس کے نکلنے کی جگہ جسے مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور لحاظ ملائیں گے تو آواز آئے گی قا قی قو اق اق اق. قل، کل نہیں پڑھنا، کل کل کش والے کاف سے بنے گا. 2 نقطے والا قاف نہیں پڑھا جائے گا، حرف تبدیل ہو جائے گا کش والے کاف سے. کل کل نہیں، قل قا قی قو قل. سیرو، سین کے بعد یائے مدہ اور را کے بعد واو مدہ، دونوں کو لمبا کیا. سیرو فی الارض، ارض میں ضاد جو ہے زبان کی کروٹ، اوپر والی داڑیں جو ہیں ان کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگائیں گے، نوک سے لے کر جڑ تک پوری زبان اوپر تعلق کے ساتھ داڑوں پر چپکائیں گے، داڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو آواز آئے گی ضاد اض 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 ضا ضی ضو فی الارض فی الارضی. زی پڑھا پھر بھی غلط ہو گیا، ضی پڑھا پھر بھی غلط ہو گیا. ضی پڑھیں گے پھر صحیح ہوگا. زبان کی کروٹ جب اوپر لگائیں گے، داڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ حرف صحیح ہو جائے گا، ورنہ یہ حرف بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. اگر اس جگہ سے یہ نہ نکالا، کروٹ داڑوں کی جڑ پر نہ لگائی تو یہ صحیح نہیں ہوگا. داڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو پھر صحیح ہوگا. فی الارض فانظروا، فان نون ساکن اور تنوین کے بعد وا 15 حرفوں میں سے آ گیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا. فن فن نہیں پڑھنا، فان غو وا غی غو. وا کو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے ادا کریں گے اور زبان کی جڑ اور زبان کے سنٹر کو اوپر اٹھائیں گے جس سے آواز بھاری اور موٹی ہو جائے گی. وہ وہی وہ، جڑ کو بھی اوپر اٹھایا، سنٹر کو بھی اوپر اٹھایا اور نوک کو اوپر والے دانتوں کی نوک سے ملایا تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا. وہ وہی وہ فان غو رو. را کے بعد واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو لمبا کریں گے پھر یہ واو ادا ہوگی. فانظروا کیف، کئی میں یائے جو ہے یہ مدہ نہیں ہے، یائے لین ہے. جس یا سے پہلے زبر آ جائے اس یا کو یائے لین کہتے ہیں. کیف جلدی سے. کان، کاف کو لمبا، الف مدہ آ گیا اور نون جلدی سے. کان عاقبۃ الذین، عین وسط حلق، آ نہیں پڑھنا، آ کی پڑھا تو 2 حرف غلط ہو جائیں گے. عین کو حمزہ سے بدلا، قاف کو کاف سے بدلا تو پڑھنا ہے عاقبہ عاقبہ. لام کو لمبا کیا الف مدہ کی وجہ سے. قی غیر مدہ، با غیر مدہ یعنی لمبا نہیں کرنا. الذین عاقبۃ الذین، ذال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے. الذی ذال کے بعد یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا ساکن کو پچھلے حرف کو لمبا کریں گے پھر یا ساکن ادا ہوگی. اگر لمبا نہ کیا تو یا ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. حروف مدہ پچھلے حرف کے اندر، پچھلی حرکت کے اندر چھپے ہوتے ہیں تو پڑھیں گے الذین. نون جلدی سے غیر مدہ، میاں نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف 15 حرفوں میں سے آ گیا ہے، یہاں اخفا کریں گے.
15 حروف آپ کو پچھلے سبق میں بتلائے جا چکے ہیں، ان 15 حرفوں کو یاد رکھنا۔ میاں قوب، قوبلو، میاں اخفا کیا، قوب با میں قلقلہ، قوف زبان کی جڑ اور لحاظ، میاں قبلو، کانا، کانا کاف کو لمبا، نون جلدی سے، کانا اکثرہم، سا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے، صاد اور سین سے سا کو جدا کرنا ہے، اگر جدا نہ کیا تو سا کو پھر یا سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے، اکثرو یا اکثرو۔ تو اس کو یہ تیسری آواز ہے، توتلی آواز، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک جہاں سے ذال ادا کیا گیا ہے، ذا ذی ذو، سا سی سو اور غو ضی ضو، یہ 3 حروف جو ہیں اس ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، غو، ذال اور سا، سا سی سو، سا سی سو، ایسے مشق کریں گے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگائیں گے، تھوڑی دیر مشق کرنے کے بعد یہ حرف خود بخود یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ صحیح پڑھا جائے گا، اور غلطی جو ہے تبدیل حرف بحرف والی غلطی، لحن جلی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ حرف یاد نہ کیا تو ہر جگہ پھر سا کو آپ سین پڑھتے رہیں گے، اکثرو پڑھیں گے، اکثرو، اکثرو سے سین ہوا، اکثرو، اکثرو، اکثرو پڑھا تو یہ صحیح ہوا، اکثرہم، ہم میم کا میم میں ادغام ہوا، میم مشدد بنی، اکثرہم مشرکین، وقف کیا۔ اب قرات کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین